انا نائمن علی فراشہ ما لم یعتب مسلمن۔ روزے سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو اور آج کی ایک مناسبت بھی ہے جو کل بیان بھی کی تھی کہ آج 15 ماہ رمضان مبارک۔ تو پہلے یہ آئے کہ یہ حدیث مبارکہ اور اس کے بعد آج کی مناسبت سے بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے سلسلے سے بیان فرمایا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ الصائم فی العبادۃ اللہ وان کان نائما علی فراشہ، کہ روزے دار کا بستر پر سونا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی روزے صرف سونا، اور اگر سونے کے علاوہ دیگر عبادتیں کر رہا تو کیا کہنے پھر، کیونکہ یہ فقط سونے کی جب فضیلتیں یہ ہیں تو اگر انسان اسی روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، فضائل آل محمد بیان کر رہا ہو، دیگر مستحبات ادا کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، ذکر خیر کر رہا ہو، بہرحال یہ تمام چیزیں اگر انجام دے رہا روزے کی حالت میں تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جس کا فقط سونا بستر پر عبادت ہو تو اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا جو جاگ کر کے عبادت خدا میں زندگی گزار رہا ہو۔ تو لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک تحفہ ہے روزے داروں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ تحفہ ہوتا ہی وہ ہے جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا جو فیل ہو جائے، جو کامیاب نہ ہو، جو محنت نہیں کرتا ہو، اسے تحفہ اور ہدیہ نہیں ملا کرتا۔ ہدیہ ملتا ہی اس کو ہے جو محنت کرتا ہو۔ تو لہذا ہم ماہ رمضان میں محنت کریں۔ بہرحال یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ جتنا مخلص ہو کر ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا ہی مخلص ہو کر ساری عبادتیں کریں تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ روزے کے لیے یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ مخلص انسان نہیں ہو سکتا۔ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن روزہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر دوسرا آ جائے تو آپ بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے لگیں، بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے لگیں، اور کوئی چلا جائے تو آپ اسی کو نماز کو 2 رکعت پہ تمام کر کے چلے جائیں۔ یعنی ممکن ہے آپ، لیکن روزہ ایک ایسی صورت ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن تنہائی میں کبھی پانی پیتے دیکھا؟ یعنی پانی پینا تو درکنار، پانی پینے کا تصور بھی نہیں ہوتا، یعنی پینے کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کتنا مخلص ہے روزے کے اندر انسان۔ جیسا روزے کے اندر سچائی سے روزہ رکھتا ہے، اگر تمام عبادتیں اسی سچائی سے کرے تو جس روزے کا عالم یہ ہے دیگر عبادتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا ہمیں ایک ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی بن کر رہ جائے اور اس سے کچھ حاصل نہ کریں۔ تو بہرحال جلدی بہرحال یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب کیونکہ واقع مناسبت سے وجہ کیونکہ کل بھی نہیں بیان کر سکا، وہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ جو آج گزر چکی، رات بیان نہیں کر سکا تھا۔ اس میں بھی ہم اگر دیکھیں تو مناسبت یہی ہے واقع میں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایسا سبق جو ہمارے بزرگوں کے لیے ہے۔ جب بزرگ اگر اس سے عبرت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ نوجوان اور بچے بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ مشہور ہے کہ نبی پاک جب خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے مسجد کے اندر، تو امام حسن اور امام حسین آ کر کے باقاعدہ سنتے تھے۔ دیکھیں بچے ہیں، جبکہ مسئلہ وہ چھوڑے کہ امام ہے اپنے مقام پر لیکن بچپنا بھی ہے، اور اس کو سننے کے بعد جا کر اپنی والدہ سے بیان کرتے تھے۔ یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے کہیں مجلس میں جائیں، نماز میں جائیں، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہی سیرت جو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے کہ امام حسن امام حسین جب پہنچتے تھے تو باقاعدہ اپنی والدہ سے وہ بیان کرتے تھے کہ نانا نے آج یہ بیان کیا، وہ پوچھتی تھی آج کیا کہا، کہ آج یہ بیان کیا، آج کیا نانا نے کہا، آج نانا نے یہ کہا۔ یعنی اگر ہم اپنی روش اپنے بچوں کے ساتھ یہ رکھ لیں کہ جب بچے ہمارے مجلسوں سے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا آج مجلس میں کیا سنا، تو یقین جانے کہ ہمارا کلچر چینج ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ہمیں پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا تھا، کیا کر کے آیا، یعنی کس میدان میں گیا تھا، یا میدان کو میں کھیل کرنے گیا تھا یا واقعی عبادت کرنے گیا تھا۔ اگر ہم اس سے جب پوچھنا شروع کریں گے کہ آج مولانا نے پڑھا تو کیا پڑھا، مرثیے میں پڑھا گیا تو کون سا مرثیہ پڑھا، کس کے شان میں پڑھا گیا، تو یقین جانے چند دن کے اندر وہ بچے جو ہے وہ اپنی طور طریقے کو بدل دیں گے، اور پھر وہ ادھر ادھر بیٹھنے اور گھومنے کے بجائے وہ مجلس میں بیٹھیں گے۔ اگر یہ طریقہ ہم امام حسن کی سیرت، ورنہ فقط یہ نہیں کہ امام حسن ہمارے دوسرے امام ہیں اور یہ پہلے امام ہمارے فلاں نہیں، مسئلہ رٹنے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی سیرت اختیار کرنے کا ہے۔
یقیناً اگر ائمہ کی یہ سیرت ہم اختیار کریں تو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے، ہمارے بچوں کے پاس جہالت نہیں بلکہ علم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ انہیں خوف بھی ہوگا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ مجلس کے بہانے وہ کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ کے بغیر کیمرے کے، بغیر آپ کے دیکھے آپ کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ خود ہوشیاری سے کام